جی خبروں کے بعد خوش آمدید پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. بہت اہم سٹوری ہے جس پر ہمیں بات کرنا ہے. 65 سالہ مفتی عزیز الرحمان جس کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے 4 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہیں جو دھمکیاں دے رہے تھے. یہ واقعہ پیش آیا تھا لاہور کے ایک مدرسے میں طالب علم کے ساتھ زیادتی کا یہ المناک واقعہ تھا, جس حوالے سے بہت زیادہ کرٹیسائز لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جی 65 سال ان کی عمر ہے, مفتی بھی ہیں اور چہرے پر داڑھی بھی ہے اور ماتھے پر محراب کا نشان بھی بنا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود جو کام ہے. اور اسی حوالے سے ظاہر ہے کہ مفتی کیا کہیں, مفتی کے روپ میں ایک بھیڑیا نما درندہ ہے یہ, جس نے یہ حرکت کی ہے, جو لڑکوں پر بچوں پر اپنا آپ مسلط کرتا تھا اور ان کا جنسی استحصال کرتا تھا. اور جو کوئی بھی ایسے کبھی حرکت کرے اسے سزا ملنی چاہیے, قانون میں بھی ہے, شریعت میں بھی اس کا سزا مقرر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مدارس میں بہت سارے لوگ تو یہاں تک تبصرہ کرتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے مدارس میں ہی اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں, اور یہ سامنے آئے صابر صاحب جنہوں نے یہ کچھ کہا ان کے حوالے سے. یہ مفتی صاحب فرار ہو گئے, تھوڑا سا میں بتاؤں اس کا کہ جب یہ ویڈیو سامنے آئی, ویڈیو وائرل ہوئی, پہلے تو ان کے بیٹوں نے خوب دھمکیاں دی انہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ویڈیو وائرل کر دی. اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہو گئے, لاہور سے مختلف شہروں میں اپنے شاگردوں کے ہاں قیام کرتے رہے. اس کے بعد پہنچے ان کا آبائی علاقہ ہے میاں والی, جہاں یہ چلے گئے, اور اس کے بعد وہاں سے پولیس نے انہیں گرفتار کیا. جس وقت یہ گرفتار ہوئے ہیں اس وقت بھی مالش کا تیل اور اس طرح کے دیگر ادویات, جنسی ادویات بھی ان کے پاس سے برآمد ہوئی ہے. 65 سال کے ہیں, مفتی ہیں, مدرسے میں پڑھا رہے ہیں یہ, اور اس کے باوجود ان کے جو درندہ, یہ بھیڑیا نما جو درندہ ہے, اس قوم لوط والا جرم جنہوں نے کیا مدرسے میں ہونے کے باوجود بھی. جی بالکل علی, اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے مدارس میں یہ پہلا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے, اس سے قبل بھی ایسے واقعات سامنے آتے رہے ہیں. کیسے مدرسوں کو محفوظ بنایا جائے, مدرسوں کا تقدس جو ہے وہ کس طریقے سے اس طرح کے کچھ مفتی پامال کرنے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علی قاری صاحب. جی قاری عثمان صاحب سینئر رہنما ہیں JUIFA کے, ان سے ہم بات کریں گے اور کہ ان سے پوچھیں گے جناب کس طرح کے واقعات آخر مدارس کو, ظاہر ہے کسی ایک آدمی کا یہ فعل ہے لیکن ظاہر ہے تمام مدارسوں میں پھر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا کہیں گے قاری عثمان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جان, آپ کا جو سوال ہے وہ تو بہرحال ایک جو حقیقت سامنے آئی ہے, ایک فرد کا ایک فعل ہے جی, اور اس پہ ظاہر ہے کہ اس نے اگر جرم کیا ہے تو جرم کی سزا اسے ملنا چاہیے. لیکن اس کو جس انداز سے دینی مدارس کے حوالے سے اور دین اسلام کے حوالے سے اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے, یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. اور مدارس میں ایسا کوئی, ظاہر ہے کہیں کدو کا اگر کوئی واقعات ہو گیا تو یہ تو ہمارے ہاں یعنی 99 مدارس میں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں بالکل قاری عثمان صاحب, 99 مدارس میں ایسا نہیں ہے, لیکن ایک واقعہ رونما ہوتا ہے, یقینی طور پر نفسیاتی طور پر سوالات جنم لیتے ہیں. جی بات کیے, میں بات کر رہا ہوں, جی میری بات کو سنیں. جی جی دیکھیں, ایک جرم ہوا ہے, ایک فرد نے اگر ایک غلطی کی ہے تو یہ اس فرد کا معاملہ ہے, یہ اس فرد کی غلطی ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. قانون موجود ہے, ہم اس سے کوئی نہیں کہیں گے کہ اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے, شہر میں کیا ہو رہا ہے, شہروں میں کیا ہو رہا ہے, اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, کالجز میں کیا ہو رہا ہے, عام لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس پہ تو کسی نے کچھ ایسی بات نہیں کی. لہٰذا نہیں سر, جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں سر, اب بات کریں قطع کلامی معاف, آپ سوال ذرا لے لیجئے نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعات ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ, میری بات سنیں. آپ تو افسوس یہ کہ آپ نے لڑنا ہے. نہیں سر, ہمیں بالکل نہیں لڑنا, ہم آپ کا موقف لینا چاہیں گے. قطع کلامی معاف. جی غلط ہے, غلط قوم غلط کہتے ہیں سر, بالکل غلط ہے, لیکن کیا کہنا چاہیں گے, کیسے ہم اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ ایسے واقعات نہیں ہیں الحمدللہ, کہیں سر بالکل نہیں ہے, لیکن واقعات سامنے آ رہے ہیں نا, جب بھی تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک واقعہ اس کا تدارک ہو ہمارے, جی بالکل تدارک ہونا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اہم بات ہے قاری صاحب, ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اگر سر سوال سن لیجیے, قاری صاحب سوال سن لیجیے. بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو ظاہر ہے, آپ اس لیے آپ کو لیا ہے ٹیلی فون پر کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل تفصیلی ہوگا. سوال یہ ہے کہ جس طرح اگر یہی مفتی صاحب
مدرسے کا چندہ لے کر فرار ہو جاتے تو آپ خود تمام مدرسے والے اس کو پکڑواتے، نہ صرف بلکہ اس کی مذمت بھی ہوتی، لعن طعن کیا جاتا. لیکن اس مدرسے والوں نے کیا یہ کہ جب یہ تمام ویڈیو بھی سامنے آ گئی تو وہ صرف یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو فارغ کر دیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سر پکڑنے کے بعد اس کو کیوں نہیں حوالے کیا گیا؟ مدرسے والوں نے خود کیوں نہیں حوالے کیا پولیس کو پکڑ کر اس کو؟ نہیں تو مدرسے والے اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کر سکتے، اسے گولی تو نہیں مار سکتے تھے. سر قانون کے حوالے کر دیتے، سر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حوالے کر دیتے. قوت نافذہ جو ہے وہ مدرسے والوں کے پاس نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فرد نے غلطی کی ہے، اس کو قانون موجود ہے، قانون کے روح سے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن اس کو آپ تمام مدارس پہ ڈالیں، اس کو آپ نہیں سر، اس کو کوئی تمام مدارس پر نہیں ڈالنا. قاری عثمان صاحب اس کو بالکل بھی مدارس پر نہیں ڈالنے. آپ کا ہم یہ موقف جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے؟ علماء کیسے اپنا کردار ادا کریں گے مستقبل میں تاکہ اس طرح کے واقعات ہم تو ان علماء کی بات کر رہے ہیں، علماء حق کی بات کر رہے ہیں، علماء سو کی بات نہیں کر رہے ہیں، علماء حق کی بات کریں. اس میں تمام سر مشترکہ طور پر کوئی سر ہونا چاہیے تھا اس کے تدارک کے لیے کوئی کام ہے سر. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، شاید پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. جی فرمائیے. اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اس کی کوئی اختلاف کیے جائے. جو بات ہے ہم کہتے ہیں کہ زیادتی جس نے کی اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. قانون آئین اور قانون میں اگر اس کو سزائے موت ہے تو وہ ملنی چاہیے اور فوراً ملنی چاہیے. آج کے ملونی کے طرح اس کو پکڑ کے اور پھر چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا قاری صاحب، یہ اس کا تعلق جو ہے سنیں نا، بات آپ نے کی تو سنیں. اگر اس کی سزا جو ہے صرف قید ہے تو وہ ہونی چاہیے، اس کو سنسار ہے تو وہ ہونی چاہیے. جو سزا دیکھیے قاری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے، شریعت کے مطابق بھی قوانین کے. آپ میری بات عجیب بات کر رہے ہیں. آپ میں جو بات کر رہا ہوں میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا. آپ نے مجھے لین پہ لیا تو میری بات کو جی اچھا وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ازروی قانون ازروی شریعت، اس کے لیے جو بھی سزا ہے وہ اسے ملنی چاہیے. ختم. اچھا یہ ویڈیو کو بند کر دینا چاہیے. ویڈیو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے آپ کے نہیں، تمام مدارس کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ میری بات سنیں نا. آپ کے گھر میں جب کٹمل ہو جاتے ہیں، میرے گھر میں کٹمل ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس گھر کو جلانا ہوتا ہے یا کٹملوں کو ختم کرنا ہوتا ہے؟ سر اس سے متاثرین ایک موذی جانور داخل ہو جاتا ہے میرے گھر میں، ایک موذی جانور بالکل. تو گھر والے ہی سر، گھر والے ہی اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یا باہر والے آتے ہیں؟ تو نہیں میں تو گھر والوں نے کیا ایکشن لیا اس کو؟ آپ پھر وہی بات سر ویڈیو وائرل ہو گئی 3 دن کے بعد جا کے مدرسے والے نکال رہے ہیں. اس پہ بھی مدرسے والوں نے نہیں، آواز آ رہی ہے سر، مدرسے والوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو میری بات میں مداخلت نہ کریں کہ میں اس کا وکیل نہیں ہوں. تو آپ نے کمپلیٹ کر لیا سر؟ میں اس کی وکالت نہیں کر رہا ہوں. ہم تو اس کی وکالت کا آپ کو کہہ بھی نہیں رہے، نہ کہہ رہے ہیں ترجمان ہے ان کے. کیوں خواہ آپ مداخلت کر رہے ہیں؟ سر کمپلیٹ تو کر لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار اتنا تکرار مناسب تو نہیں ہے. آپ سننا چاہتے ہیں کہ اس کو جو سزا حق بنتا ہے اسے وہ سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، جرم ہے، جرم کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا، غلط کیا ہے، کبھی حرکت کی ہے جو کسی بھی معاشرے میں اس قسم کی چیز نہیں ہے وہ کی ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو یہ تاثر دیں کہ مدارس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، الحمدللہ مدارس میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے. مدارس میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. کہیں اگر کہیں ایک جگہ غلطی ہو گئی تو وہ غلطی ایک فرد کی ہوگی، وہ مدرسے کی بھی نہیں ہے. میں اس مدرسے کی غلطی نہیں کہتا اس سے کہ مدرسے میں تو یہ عمل نہیں ہو رہا ہے نا. ایک فرد نے اگر عمل کیا ہے تو وہ فرد جو ہے وہ نشان عبرت ہونا چاہیے. جی بالکل نشان عبرت ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ظاہر ہے جو اس طرح کے فعل کبھی میں شامل ہیں ان کو تاکہ نصیحت ہو. اور لیکن اس میں ایک رپورٹ آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی قاری صاحب کہ کالجز یونیورسٹیز میں اس طرح کے کام کم رپورٹ ہوتے ہیں. مدارس کا بہت نام آتا ہے اس طرح کے کبھی حرکات کے حوالے سے، خاص طور پہ اس طرح کے علماء سو جو ہیں، جو نام نہاد جو مفتی بنے ہوئے ہیں، جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں. میں نہ کوئی علماء سو ہو، علماء جو نام آپ دے دیں علماء کو، کوئی نہیں سر علماء حق کی میں بات نہیں کر رہا، علماء سو کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی اس کی تائید نہیں کرے گا. اچھا سر آپ نے اپنی بات مکمل کر لی. میں آپ سے یہاں پر قاری عثمان صاحب سوال کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو سوال کر لوں سر؟
کہ سوال کریں. بہت شکریہ سر اس بات کا جواب دینے. ٹھیک ہے, اب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں تو جو بھی جرم کا مرتکب ہے اسے سزا ہونی چاہیے قانون کے مطابق اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. صرف یہ فرما دیجئے کہ آپ علماء کا کیا کردار ہے اس حوالے سے, آپ مستقبل میں کیا لائے عمل کیا کریں گے, کیا تجویز دینا چاہیں گے یقینی طور پر تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو, اس کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہمارے ہاں ایسے ہم اس کے لیے پہلے سے مستعد ہیں, مدارس میں ایسے واقعات نہیں ہوتے. اگر ہو گیا ہے تو سر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے واقعات بار بار رونما ہوتے رہتے ہیں, آپ بھی بخوبی آگاہ ہوں گے اس سے. یہ پہلا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ہے, بہت سارے تو منظر پہ بھی نہیں آ پاتے. آپ کیوں مجھ سے وہ چیز کہلوانا چاہتے ہیں؟ سر میں نہیں کہلوانا چاہتا, میں تو سوال کر رہا ہوں نا آپ سے, آپ جواب دیجئے. آپ جب ہاتھوں میں مردہ خواتین کو اٹھا کے اور کیوں خدا کے بندے چھوڑیں, کسی پہ ہر کسی پہ پردہ ڈالو. ہم کسی سر کیسے پردہ ڈالیں, زیادتی ہوتی رہے ہم پردہ ڈالتے رہیں, خاموش تماشائی بن جائیں, سوال نہ کریں, آپ سے نہ پوچھے کہ آپ لوگ کیا کردار ادا کریں گے مستقبل اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو. پردہ ڈال دیا جاتا قاری عثمان صاحب تو یہ واقعہ ظاہر اتنے زیادہ ہائٹ وائرل ہوئی ویڈیو تب جا کے کاروائی ہوئی اس کے خلاف. اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو پردے کی بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آپ کے ٹی وی چینل پہ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے, اور پھر کالجز میں جو کچھ ہوا, اسکولز میں جو کچھ ہوا, ہسپتالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے. سر یہ جواز دے رہے ہیں آپ اس بات کا کہ مدارس میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی تو کالج میں بھی ہوتا ہے, ٹی وی میں بھی ہوتا ہے, ریڈیو پہ بھی ہوتا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ اتنا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں جتنا یہاں پہ مدارس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کا مدارس کے تعلق نہیں ہے. ایک مدرسے میں ایک فرد کا کردار ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ نشان عبرت بنے, اس کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی صفوں میں جہالا بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. علماء تو دور کی بات ہے, علماء نے کبھی ہمیشہ جو ہے وہ درس دیا ہے, ہم نے ہمیشہ دین سکھلایا ہے, ہم نے ہمیشہ انسانیت سکھلائی ہے. یہی تو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں قاری صاحب کہ یہ اگر سر آپ برا مان جاتے ہیں, یہ بات صاحب سمجھ نہیں رہے. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں, مدارس کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو سامنے نہیں آتی تو آپ بتائیے مدرسوں میں کوئی ایسا انتظام تھا کہ اس کو یہ پکڑا جاتا ہے بھیڑیا نما درندہ, اگر ویڈیو وائرل نہیں ہوتی تو یہ پتہ نہیں کب سے کر رہا تھا, 65 سال اس کی عمر ہے, پتہ نہیں خود بھی پڑھا ہے مدرسوں میں, اس کے بعد پڑھاتا بھی رہا ہے. آپ کا اس کے مطلب کوئی ایسا انتظام نہیں ہے جس سے آپ کی صفوں میں جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ان کو گرفتاری ہو سکے, ان کے خلاف کارروائی ہو سکے. جی علی, اس حوالے سے مزید شامل گفتگو کریں گے. بیرسٹر وقاص ابریز خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. کیا فرمائیں گے بیرسٹر صاحب, یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے طالب علم کے ساتھ زیادتی کا لاہور میں, اور اب قانون کے شکنجے میں بھی آ چکے ہیں, قانون کیا کہتا ہے, کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کو؟ لیجسلیشن کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں, سب سے پہلے اس اندوخناک اور تشویشناک واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور آئینی طور پہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی اس کی جتنی مرمت بھی کی جائے وہ کم ہے. جہاں تک لیگل اسپیکٹس کی بات ہے, مت سے کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر پاکستان پینل کوڈ موجود ہے, جو آج کا کوئی موجودہ لا نہیں بلکہ آج سے 160 سال پہلے سے پری پارٹیشن لا کے طور پہ جانا جاتا ہے, اس کی دفعہ 377 ہے جو اس بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا ایکٹ جسے بد فعلی یا ان نیچرل لسٹ کے زمرے میں آتی ہے, تو جو بھی شخص کوئی کسی بچے کے ساتھ یا ہم جنس کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ اس طرح کا انٹرکورس کرتا ہے اور وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے, دیٹ کمز انڈر دی ڈیفینیشن آف ان نیچرل لسٹ, جو کو سیکشن 377 کے اندر ڈسکرائب کی گئی ہے. اور اس کی سزا جو ضابطے میں رکھی گئی ہے وہ عمر قید ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم جو 2019 کے اندر زینب بل اور 2021 کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے اینٹی ریپ آرڈیننس بنایا گیا, ان کے اندر بھی اس حوالے سے پروینس کو شامل کیا گیا ہے. لیکن چونکہ اس ایف آئی آر کے اندر دفعات کو شامل کیا گیا, اس میں جو پرومیننٹ اور پیوٹل دفعہ ہے وہ 377 ہے, جس کے تحت جو ملزم کو میکسیمم سزا جو ہے کورٹ آف لا سے وہ امپریزمنٹ فار لائف میننگ دیر پہ عمر قید تک دی جا سکتی ہے. اچھا, یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا بیرسٹر صاحب. یقینی طور پر یہ انتہائی افسوسناک واقعہ, یہ پہلا واقعہ نہیں, اس طرح کے واقعات جو مسلسل رونما ہوتے رہتے ہیں, اور زیادہ تر جو ہے وہ مدارس میں ہی اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ ہمارے ساتھ قاری عثمان صاحب بھی موجود ہیں, کوئی تجویز دینا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں سر تو پلیز.
اچھا میں ضرور کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ کیمرون وائٹ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جن معاشروں کے اندر بچوں پہ ظلم کرنے سے پہلے، ان پہ تشدد کرنے سے پہلے، ان کی عصمت دریاں، ان کی عزتیں لوٹنے سے پہلے ملزمان کے ہاتھ نہیں کامتے، ان کے ضمیر نہیں لرزتے، ان کی ٹانگیں نہیں شرل ہوتی، ایسے معاشرے کے اندر وہ کہتا ہے کہ ڈیتھ اینڈ پنشمنٹ کے پرنسپل کو انسیٹ کیا جائے، میننگ دیر بائی کہ ہولناک اور عبرتناک سزائیں دی جائیں، تاکہ اس طرح کی گندی دبیز اور عقیق میں سوچ رکھنے والے لوگوں کے ذہن و قلوب میں یہ تصور ضرور رقص کرے کہ کل اگر ہم بھی اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ڈیتھ پنشمنٹ دی جائے گی، ہمیں بھی عبرتناک سزائیں دی جائیں گی، ہمارا بھی منہ کالا کیا جائے گا۔ لیکن اسلام میں یہ ضرور کہوں گا کہ 4 فروری 2021 میں ہماری سینٹ آف پاکستان نے سر عام پھانسیوں کے حوالے سے قانون پاس کیا، بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ وہ جو قائمہ کمیٹی کا پاس کردہ قانون تھا وہ ابھی تک سینٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی علامتی طور پہ 2020 مارچ کے اندر بھی یہ لا جو تھا پاس کیا گیا علامتی طور پہ ہماری نیشنل اسمبلی کی طرف سے کہ سر عام پھانسی دی جائے، وہ بھی ابھی تک پاکستان کے اندر انفورس نہیں ہو چکا۔ تو میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنٹینیوسلی کبھی بچوں کے ساتھ یا کبھی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے ریپ کے انسیڈنٹس ہیں، کیونکہ کل بھی لاسٹ جو ورکنگ ڈے تھا سیٹرڈے کو گجرانوالہ میں 11 سال کی بچی جو کہ اسکول سے واپس جا رہی تھی اس کا ریپ کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا۔ اور اسی طرح فیصل آباد میں بھی سیٹرڈے کو میری نظر سے خبر گزری کہ 13 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کا قتل کر کے اسے کھیتوں میں پھینک دیا گیا۔ اینڈ دس از ویری ڈریڈفل اینڈ ڈولفل آن دی پارٹ آف پاکستانی سوسائٹی کہ اس طرح کے جو واقعے ہیں اس طرح کے جو سانے ہیں وہ ود دا پیسیج آف ٹائم ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، جن کا کلا کبا کرنا وقت کی عام ترین ضرورت ہے۔ اچھا وقاص ابریز صاحب یہ ذرا فرمائیے گا، کہیں ایسے مقدمات ہیں جو کہ زیر التوا ہوتے ہیں، تعطل کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ملزمان بڑی آسانی سے جو ہے وہ ضمانت پر رہا بھی ہو جاتے ہیں، ضمانت بھی ان کو مل جاتی ہے اور پھر مقدمہ جو ہے وہ یقینی طور پر کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں قانون میں مزید قانون سازی کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ مزید اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو؟ یقینی طور پر جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ کل گجرانوالہ کا آپ نے حوالہ دیا، روزانہ اس طرح کی خبریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں لیجسلیشن کی تو ضرورت بالکل نہیں ہے، چونکہ جو اس حوالے سے رائج الوقت قوانین ہیں وہ تو پری پارٹیشن سے چلتے آ رہے ہیں، پاکستان کے قیام سے پہلے کے جو لاز ہیں وہی پاکستان کے اندر اپلیکیبل ہیں۔ لہٰذا سر وقاص صاحب اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل قوانین موجود ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قوانین تو دائرے تمام ہی چیزوں کے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر جرم ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو رہی ہے نا، اس کے تدارک کے لیے بتائیے کیا تجویز ہے، کوئی ہے آپ کے پاس کہ جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ کیا جائے اور کام آسان ہو جائے؟ دیکھیں لا کی انفورسمنٹ، جو لا کی امپلیمنٹیشن دیٹ از اے نیڈ آف آر، جب تک آپ لاز پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، آپ جتنے مرضی ضابطے بنائیں، جتنے مرضی قوانین بنائیں، جتنے مرضی دساتیر بنائیں، جب تک لا کی اسٹرکٹو سینس عمل داری نہیں ہوگی یہ لوگ اسی طرح دیدہ دلیری کے ساتھ جرائم کا ارتکاب کرتے رہیں گے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ویسے ہی نامرد بن چکا ہے جس کے اندر 95 لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور 5 لوگوں کو کنوکٹ کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ جوڈیشل ریفارم نہیں کرتے، اس طرح کے وکٹمز کو جو کہ مضروب ہیں، مستغیث ہیں یا مدعیان ہیں، ان کو تحفظ نہیں دیتے، چونکہ اس طرح کے کیسز کے اندر بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جن میں مدعی کی طرف سے یا وکٹم کی طرف سے اپنا کیس واپس لے لیا جاتا ہے، یہ فردر پرسیو نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکیوز ہیں جو وہ بہت بااثر ہیں اور وہ ان کی طرف سے پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کی طرف سے زور زبردستی کی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی چونکہ مدعی کو ہمارے ملک میں ویسے کوئی تحفظ نہیں ہے، گواہان کو کوئی تحفظ نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب ایک شخص اپنا کیس ہی فردر پرسیو نہیں کرتا، اپنا کیس واپس لیتا ہے، الٹیمیٹلی اس سے ہمارا جسٹس سسٹم ڈسپرچ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے کیسز کی روک تھام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سزاؤں پہ عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے، اور اس میں سزائیں تب تک نہیں ہوں گی جب تک پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کا پروسیس اتھینٹیکیٹ اور ویلیڈیٹ نہیں ہوتا۔ یقینی طور پر اصلاحات کی ضرورت ہے، ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ قانون پر عمل درآمد ہو سکے اور اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ رونما ہونے سے مزید روکا جا سکے۔ قاری عثمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بیرسٹر وقاص ابریز خان آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر چلتے ہیں وقفے کی جانب، وقفے کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔